میک اپ سے زیادہ I would suggest کہ اپنی اسکن کیئر میں انویسٹ کریں. ڈارک سرکل اپیئر بیکاز آف یو ڈونٹ ٹیکنگ کیئر آف یور روٹین یا اسکن کیئر. ایسے وائٹامنس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو اسٹور نہیں ہوئے اور ہمیں باہر سے لینی ہے. سن بلاک کے بارے میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری پاکستان کی ہیٹ اور گرمی کو دیکھتے ہوئے میک شیور ٹو بائی سن بلاک مور دین SPF 50+. ہائلورونک ایسڈ بیسکلی سب سے پہلے آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے بیکاز اٹ اٹریکٹس لاٹس آف واٹر. تو اٹس فار اسکن موئسچرائز. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. جیسے وائٹامن سی از سجیسٹڈ کہ موسٹلی آپ وہ دن کے ٹائم استعمال کیا کریں, اور ریٹینول یا ٹریٹینول آئی وڈ سجیسٹ وہ آپ رات کو کیا کریں. پریگنینسی کے بعد نارملی پیٹ پہ اسٹریچ مارک بن جاتے ہیں, کیا وہ بھی دوبارہ سے ریکور ہو سکتے ہیں, سارے ہو سکتا ہے صحیح یا نہیں؟ جیسے وائٹامن اے جو ہے ہیز اینٹی ونکل پراپرٹیز, اینٹی پگمنٹیشن پراپرٹیز, اور آپ کے ایکنی کو بھی ساتھ وہ کنٹرول کرتا ہے. دیر آر لاٹس آف میتھس کہ نہیں ابھی تو آئی ایم جسٹ 25 or 30 I don't need, but I think you should start after 25. B12 اور iron کی کمی is the most common reason for melasma اور skin pigmentation. melasma جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے, ریورس بھی جاتا ہے, لیکن 100% کبھی بھی نہیں جاتا. آپ کو اس کی پوری لائف لانگ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. کیا میک اپ یوز کرنے سے آپ کی اسکن پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ آئی مین نیگیٹو افیکٹس آتے ہیں؟ نارمل ہیلدی اسکن, سم پیپل ہیو ویری سینسٹیو اسکن, فیئر اسکن ہے, اس پہ سرٹن پروسیجرز آر الاؤڈ جیسے کیمیکل فریز. اف سمن ہیز اے ڈارکر اسکن ٹون ہم اس پہ وہ پروسیجر نہیں کر سکتے. اگر آپ کی فروٹ انٹیک اور ملٹی وائٹامن انٹیک ڈیلی روٹین میں بہت اچھی, وچ از ویری ریئر ناؤ اٹ از, جب تک ہارمون انٹرنلی بیلنس نہیں ہوں گے اس سپرفیشل ٹریٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مائکرونیڈنگ از بیسکلی ا ڈرما پین ود ملٹیپل ٹائنی نیڈلز جو ہم اسکن کے اوپر لگاتے ہیں. PRP کے آئی سجیسٹ ٹو ٹیک انیشلی 3 سے 4 سیشن 1 month apart. We are blessed. اور ہمارے جو جینیٹکس آئی تھنک ان سے بہتر ہیں. Creams with lots of chemicals, خاص طور پہ steroid based, do not use them. Instant results really nice, long term they're not so good. But you have to be very careful in using peels because sometimes deeper peel can cause burns. 3 steps ہیں وہ نہ بھولیں. ایک skin cleansing, اس کے بعد serum, then moisturize and sunblock. السلام علیکم, میرا نام ارشد حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای-کامرس پوڈ کاسٹ. آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا انفارمیٹیو ہونے لگا ہے. وہ لوگ جو ینگ نظر آنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اسکن ہے وہ گلو کرے, سو ان لوگوں کے لیے یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہے. سو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ, شی از فیشیل ایستھیٹکس, اور ان سے ہم بات کریں گے, پوچھیں گے کہ وہ کون کون سی ٹریٹمنٹس ہیں جن کو ہم لے کے اپنی اسکن کو جو ہے وہ گلو کر سکتے ہیں, اپنی اسکن کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں, اور وہ بہت ساری باتیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے وہ ہم آپ کے لیے پوچھیں گے. سو ملتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ سے, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو ہمیں لینی چاہیے یا نہیں بھی لینی چاہیے, وہ بھی ان سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بزی شیڈول میں ہمیں ٹائم دیا, اس کے لیے ٹائم نکالا. Thank you for giving me this opportunity to share information related to facial aesthetics and beauty with you. Thank you very much. اچھا, پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے نا سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ایکچولی ایکسپرٹیز کیا ہیں, آپ کیا آپ نے کیا ہے, سو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے my basic qualification, I'm a dentist, cosmetic dentist, and later on I got opportunity آج سے 7 years ago to join American Aesthetic Association کا facial aesthetic fellowship diploma. I did that because مجھے ہمیشہ سے facial aesthetics, beauty, skin care میں personal interest تھا, تو this was a good opportunity. ویسے تو میں نے اپنے لیے کیا تھا, maybe I'll get more information to improve my skin care, but then I started getting more patients and I started working in this field. تو کرتے کرتے اب now this is becoming my سو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ It's been almost 7 years. اچھا ماشاءاللہ, کافی ٹائم آپ تو اس میں ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک بیوٹیشین میں اور ایک فیشیل ایستھیٹکس میں فرق کیا ہے؟ اچھا بیوٹیشین جو آپ کے لیے جو ٹریٹمنٹس یا کر رہی ہوتی ہے, ایک ٹیمپریری, she can provide you with the makeup یا میکسیمم فیشیل کر دے گی, which is working only on the superficial surface. We go a little deeper inside your skin. جو ہمارے procedures ہیں they work for longer time. ہم آپ کی skin کے اندر collagen production enhance کروا رہے ہوتے ہیں, skin کے اندر جو anti aging mechanism ہے اس کو activate کروا رہے ہوتے ہیں. So it is very different from the beauty والے facial اور جو ہمارے نارملی پرسیپشن یہ ہے نا, عام پبلک کو اتنا زیادہ بھی اویئرنس نہیں ہے اس چیزوں کی ہے. نہیں, this is different. بلکہ میں کہتی ہوں کہ وہ ان فیشیل سے بہتر you should get aesthetic procedures because ان کے لانگ ٹرم افیکٹس ہیں اور آپ کو اندر سے your skin is becoming healthier and healthier. صحیح. اچھا, بڑا کامن سا پرابلم ہے جو ایک ڈارک سرکلز کا, پگمنٹیشنز کا, اس کے بارے میں بتائیں. ایک تو یہ ہوتے کیوں ہیں,
کیا یہ کوئی لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی جینیٹک ہے؟ یہ اس کی ریمیڈیز کیا ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل. ڈارک سرکلز آر آف ٹو ٹائپس. سم ٹائم جیسے آپ نے کہا جینیٹکس, دے کین بی جینیٹک. آپ کی نیچرلی آنکھوں کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی ہالو ہوتی ہے, سنکن ہوتی ہے. دیٹس دا کیس, تب تو سپرفیشل ٹریٹمنٹ سے اتنا خاص کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مے بی وی ہیو ٹو گیو یو سم انٹرنل فلرز. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے ہالونیس ہے وہ فل اپ ہو جائے گی اینڈ دین ڈارک سرکلز کم ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ڈارک سرکلز اپیئر بیکاز آف یو ڈونٹ ٹیکنگ کیئر آف یور روٹین یا اسکن کیئر. آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, آپ کے اندر منرلز یا وائٹامنس کی کچھ کمی آئی ہوئی ہے, یو ناٹ یوزنگ سن پروٹیکشن, تو ان کی وجہ سے اگر وہ انہانس ہو رہے دین وی کین گیو یو اس کے لیے سولوشن. جیسے آپ کو کہیں گے کہ کچھ وائٹامن اسٹارٹ کریں, ایکسٹرنلی آپ کو کچھ کریمس دیں گے وچ کین ہیلپ improve your dark circles. صحیح. اچھا, ہم نے تو ویسے بہت دیکھا بھی ہے پرانے زمانے میں لوگ جو ککمبر رکھ لیتے ہیں یا کچھ پوٹیٹوز بھی رکھتے ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں ٹوٹکے. کیا وہ بھی افیکٹو ہیں اس میں یا وہ وجہ سے ٹوٹکے ہی ہیں؟ تھوڑے حد تک. ککمبر کے اندر سے کیا ہے, تھوڑی سی فریشنس آ جائے گی کیونکہ وائٹامنس تو ہیں اس کے اندر. اور پوٹیٹو کے اندر تھوڑی سی بلیچنگ افیکٹ ہے. سو یا ٹو اے ویری مائنیوٹ ایکسٹینٹ تھوڑا سا کام کریں گے بٹ ناٹ ایز مچ ایز پروفیشنل ٹریٹمنٹ. صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا جو چہرے پہ چھائیاں ہیں یا پگمنٹیشنز وغیرہ چیزیں ہیں, اس کی کیا کازز ہیں, کیا ہیں جو جس کی وجہ سے نارملی آ جاتے ہیں؟ کیا یہ ایج فیکٹرز بھی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا یہ کسی ایج میں بھی؟ اگین دس از اے کمبینیشن. ٹھیک ہے, اگر ارلی ایج میں آ رہے ہیں اٹ مینس یو ناٹ ٹیکنگ گڈ کیئر آف یور اسکن, یو ناٹ یوزنگ سن اسکرین, اور آپ کے اندر تھوڑی سی کمی آ رہی ہے. وائٹامن B12 اور آئرن کی کمی از دا موسٹ کامن reason for melasma or skin pigmentations. اچھا, ٹھیک ہے, خاص طور پہ فیمیلس میں if you see a girl with having lots of freckles یا skin pigmentation, either یہ کہ اس میں آئرن کی کمی آ رہی ہے اور اوپر سے وہ سن بلاک بھی یوز نہیں کر رہی. صحیح. تو اور اس میں کچھ جو پریگننسی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے جس میں خاص طور پہ پریگننسی ریلیٹڈ میلاسما از ریلی کامن. خاص طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں تو کم, بیکاز ویمن آر ویری مچ اویئرڈ ہوتی ہے, وہ اپنی پریگننسی کے اسٹارٹ میں ہی ملٹی وائٹامن اسٹارٹ کر دیتی ہیں. بٹ جو کچھ ایریاز ہیں جیسے گاؤں میں جہاں لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگ اپنی انٹرنل ہیلتھ کے بارے میں کیئر نہیں کرتے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ان ایریاز میں بلکہ زیادہ پگمنٹیشنز کی پرابلم ہے. سو ویمن لیونگ in remote areas will look more aged after having babies as compared to one who is living in a city. صحیح. Like a 30-year-old in a village and 30-year in a city will look different because skin care or internal care matters. صحیح. اچھا, ایک دفعہ کہ شروع ہو جائے یا کسی کو ہو جائے تو کیا یہ ریموو ہو سکتی ہے یا یہ ایک ساتھ ساتھ کیری ہوتی ہے؟ اچھا, میلاسما جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے, ریورس بھی جاتا ہے, لیکن 100% کبھی بھی نہیں جاتا. آپ کو اس کی پوری لائف لانگ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. اگر ایک دفعہ میلاسما ہو گیا, ہم اس کے ٹریٹمنٹس ہیں جس میں لیزرز ہیں, کچھ مائکرو نیڈلنگ پروسیجرز ہیں, PRPs ہیں یا کریم سے اس کو کنٹرول کر لیں گے, کافی حد تک آپ اسکن کلیئر ہو جائے گی. بٹ ایز سون ایز یو اسٹاپ ٹیکنگ کیئر اور آپ سن ایکسپوجر میں کرتے ہیں, وہ فوراً ری ایگریویٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی لائف ٹائم کیئر از ریکوائرڈ. صحیح. اچھا, جنرل اگر بات کریں میک اپ کی تو ہمارا جنرل ایک پرسیپشن ہے کہ گرلز زیادہ میک اپ یوز کرتی ہیں, لیکن اب تو خیر بوائز بھی میک اپ یوز کرتے ہیں. اس کا کیا میک اپ یوز کرنے سے آپ کی اسکن پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ آئی مین نیگیٹو افیکٹس آتے ہیں اس پہ یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیپینڈنگ آن دی پروڈکٹ؟ میک اپ از ڈیفینیٹلی لاس آف کیمیکلس. آلویز ٹرائی ٹو یوز اچھی کمپنی, اچھے برانڈز یوز کریں اور try to keep them at a minimum level. میک اپ سے زیادہ I would suggest کہ اپنی اسکن کیئر میں انویسٹ کریں. کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نے تو اب میک اپ میں انویسٹ کرنے کے بجائے ختم ہی کر دیا. I buy a good quality serum, expensive serum instead of buying makeup. بیکاز اگر آپ کی اسکن اچھی انٹرنلی گلو کرے گی تو میک اپ کا جو استعمال ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی رہے گی. لیکن پھر بھی ہمارے جو جیسے ویڈنگ پہ چلے گئے یا کوئی پارٹی چلے گئی تو اس کے لیے ونس ان ا وائل یا اس کے لیے کر لیں. اس کی کوئی ایج بھی ہے کہ ان بچیوں کو نہیں کرنا چاہیے, کوئی ایج لمٹ بھی ہے یا سب کے لیے ایسا ہی ہے؟ آج کل تو ایج لمٹ ختم ہو گیا. یو سی ا ٹینیجر 14-year-old doing amazing makeup. اب وہ نہیں ہے کہ ہم 18 ایئرس کے بعد لوگ میک اپ کرتے ہیں, ٹین ایجر سے اسٹارٹ ہو گیا. صحیح. اچھا, ہم مارکیٹ میں بہت ساری ایسی میک اپس کے لحاظ سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جی ہر روز ایک میسج آتا ہے, ہر روز ہی بلکہ ہمیں فیس بک پہ بھی دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جی یہ لگا لیں رنگ گورا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آلریڈی چل رہی ہیں. لیکن ہمارے وہاں المیہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں تو بغیر پرسکرپشن کے بھی یوز کر لیتے ہیں, ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے لیے تو ویسے بھی کیئر نہیں کرتے. اس کے لیے تو آنٹی خالدہ نے کچھ بھی بتا دیا جو ان کی اسکن کو سوٹ کرتا تھا, بس ہم نے بھی وہ یوز کر لیا. تو مطلب ایسا نارملی ہو رہا ہے.
بٹ اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز ہر اسکن پہ سوٹ نہیں کرتی. اسکن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹیکسچرز. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اسکن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ کافی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. اٹ اسٹارٹس فرام سم ون ہو از ہیونگ نارمل ہیلدی اسکن, سم پیپل ہیو ویری سینسٹیو اسکن. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ٹونس میں بھی ڈفرینٹ آ جاتے ہیں. ڈفرینٹ ٹونس پہ ہم جیسے ہم اگر پروسیجرس کرتے ہیں, اگر کسی کی فیئر اسکن ہے اس پہ ایک سرٹن پروسیجرز آر الاؤڈ, جیسے کیمیکل فریز. اف سمن ہیز اے ڈارکر اسکن ٹون, ہم اس پہ وہ پروسیجر نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ہائپر پگمنٹیشن بڑھ جاتی ہے. اتنا اسکن کے ٹیکسچر بھی ہے, سم پیپل ہیو ویری آئلی اسکن, سم پیپل ہیو ویری ڈرائی اسکن. سو ڈفرینٹ پروڈکٹس آر ریکوائرڈ فار ڈفرینٹ اسکن ٹائپس. صحیح. تو یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس کی اسکنز ہیں, کیا ہم خود بھی اسیس کر سکتے ہیں کہ ہماری اسکنز کس ٹائپ کی ہے؟ ویسے آپ کو اپنی اسکن دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ either it's very dry or it's oily. بیسک ٹائپ تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے if your skin type is towards dry or oily. لیکن پروفیشنل اسیسمنٹ از ریکوائرڈ بیکاز ہم اس میں اسکن کی ڈفرینٹ زونس کو ٹارگیٹ کر کے اسیس کرتے ہیں کہ کون سا ایریا آئلی ہے, کون سا ڈرائی ہے, اور آپ کی اسکن پہ کس ٹائپ کے پروڈکٹس آر مور سوٹیبل. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑی آپ کہہ لیں ہاٹ ٹاپک کے بارے میں. ہر بندہ یہاں پہ ینگ لگنا چاہتا ہے, ایون ایج کے کسی فیکٹر میں بھی جا کے چاہتا ہے کہ میں ینگ ہی نظر آؤں. سو اینٹی ایجنگ کیا چیز ہے, اور کیا اس کی ٹریٹمنٹس واقعی ایسا کرتی ہے کہ آپ کو 10 سال پیچھے لے جاتی ہے یا آپ فریش نظر آتے ہیں؟ یہ کیا چیز؟ بالکل اٹ ڈز ورک. جتنا جلدی آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. اچھا, دیر آر لاٹس آف میتھس کہ نہیں ابھی تو آئی ایم جسٹ 25 or 30 I don't need, but I think you should start after 25. Even anti wrinkle treatments, early signs of aging کو آپ اس ایج پہ کنٹرول کریں گے نا تو آپ کی اسکن اور آپ کی شکل اسی ایج پہ لانگر عرصے تک مینٹین کرے گی. If you come to me like with full آپ کی deterioration ہو چکی ہے, اسکن سیگ ہو چکی ہے, wrinkles full پڑ چکے ہیں, now you want to look like in your early 20s and 30s, that's not possible. So if you start early تو اسی شکل کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں. میں ویسے اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. I started my anti wrinkle when I was 35. So اب یہ کہ now I'm like mid 40s, تو ابھی تک I'm like mostly wrinkle free. صحیح. اچھا, یہ کیسے اسیسمنٹ کی جائے گی کہ میری اسکن جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے؟ ایک عام بندہ کیسے اسیس کر سکتا ہے؟ اچھا, بیسکلی آپ اپنی اسکن کو تو خود ہی اسیس کر لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری اسکن از ٹورڈز آئلی اور ٹورڈز ڈرائینس. آئلی اسکن کے سمٹمز یہ کہ صبح اٹھتے ہیں کافی سارا آئلس فیس پہ آیا ہوا ہوتا ہے, ان کے جنرلی پورز بھی انلارج ہوتے ہیں, بلیک ہیڈ زیادہ ہوتے ہیں, اسکن کے اوپر اکثر ایکنی بھی ان کی زیادہ نکل آتی ہے. ڈرائی اسکن, فلیکی ڈرائینس, ایون ونٹرز میں تو ان کے کلیئرلی سمٹمز ہو جاتے ہیں کہ ناک کے ارد گرد یا لپس کے ارد گرد بہت زیادہ ایکسٹرا ڈرائنس آ جاتے ہیں, وچ مینز یور اسکن از ٹورڈ ڈرائنس. اور خاص طور پہ جب وہ موڈ ہوتے ہیں دے ہیو ٹو یوز اے موئسچرائزر. صحیح. اور ڈرائی اسکن کے نقصان یہ ہیں کہ ڈرائی اسکن کے لوگوں کے اوپر رنکلنگ زیادہ ارلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, رنکل زیادہ پڑتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کچھ ٹریٹمنٹس کی. مجھے بتائیں PRP کیا چیز ہے, اور عام جنرل ویورز کو شاید اس کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہوگا. مجھے اس کا بیسک سے بتائیں, اور اس کی یوزیج کیا ہے, اور کہاں کس ایریاز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آپ یہ PRP یوز کرتے ہیں؟ اوکے, PRP basically one of the very popular treatments nowadays. PRP is abbreviation for platelet rich plasma, جو آپ کے بلڈ سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں. اچھا. سو جو PRP کا ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, we take some blood, اس کو ایک مشین میں سینٹریفیوگ کر کے جو پلیٹلیٹ رچ پلازما اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. اب وہ واپس آپ کے اسکن کے اندر ہم انجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے بالوں کے اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں, آپ کے فیس پہ بھی کر سکتے ہیں. ایون میں تو انڈر آئی بھی بہت سے پیشنٹس کا انجیکٹ کرتی ہوں. اٹ گیوز اسکن ریجوینیشن. جو آپ کی اسکن ڈل اور اسکن کے سیلز جو تھوڑے سے کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ان کو ری ایکٹیویٹ کرتا ہے, ان کو ریجوینیٹ کرتا ہے, ریفریش کر دیتا ہے, تو اسکن کے اندر کولیجن کی پروڈکشن دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو دس از اے کیا کہتے ہیں اسکن کو ریوائٹلائز اور بالوں کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے پروسیجر ہے. صحیح. تو ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے. عام جو ایک شخص ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے PRP کی ضرورت پڑ گئی ہے یا یہ لازمی ہو گیا میرے لیے؟ اچھا, زیادہ تر فار مین ارلی سائنس کو لگتا ہے کہ میرے بال اب تھوڑے تھوڑے گرنا شروع ہو گئے ہیں, تو پھر ہم کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ہیئر PRP سے اسٹارٹ کروائیں. دین وی ایڈ ایکسٹرا ہیئر گروتھ سیرمس بھی اس کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اب تو ایکزوزومس آ گئے ہیں, وہ بھی ایک PRP کے ساتھ جب ایڈ کروا کے ہیئرس کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسکن کے اوپر کرتے ہیں, کسی اسکن بہت ڈیل ہے, پگمنٹیشنز ہیں, خاص طور پہ ایکنی کے بعد تھوڑی سی پگمنٹیشن رہ گئی ہے, تو جب ہم PRP اس کے اوپر کرتے ہیں تو اس سے بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے. اسکن فریش ہو جاتی ہے, ٹائٹ ہو جاتی ہے, کولیجن بنتی ہے. سو ایکچولی اسٹارٹس ٹو ہیل یور اسکن. صحیح. اب جس نے سیرم کا ذکر کیا آپ نے, بہت سارے سیرمز ہیں جو وائٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو.
کیا ایسی کچھ یہ وہ وائٹمس ایسے وائٹمس ہیں جو ہم مطلب انٹیک نہیں کر سکتے, آئی مین کسی فروٹ میں یا کسی اور جگہ نہیں ہے, جو ہمیں اپلائی ہی کرنے پڑتے ہیں سیرمس کے لیے؟ اگر آپ کی فروٹ انٹیک اور ملٹی وائٹامن انٹیک ڈیلی روٹین میں بہت اچھی, وچ از ویری ریئر ناؤ اٹ از, that's really good. لیکن اس کو ویسے میں نے نوٹ کیا کہ اتنا پاسبل نہیں ایون فار مائی سیلف کہ ہم سارے ہی وائٹامنس ڈیلی لیں, کچھ وائٹامنس ہماری باڈی میں اسٹور نہیں ہوتے, سو وی ہیو ٹو ٹیک دم ڈیلی, either in the form of fresh fruits and vegetables or either in the form of supplements, which I do not see very commonly around. No one is regular about them. So پھر ہم نے انہوں نے serums introduce کروا دیے ہیں for skin care. Every vitamin has their own benefits. ٹھیک ہے, جیسے vitamin A جو ہے it has anti wrinkle properties, اینٹی پگمنٹیشن پراپرٹیز, اور آپ کے ایکنی کو بھی ساتھ وہ کنٹرول کرتا ہے. وائٹامن سی اگین از گڈ فار اسکن برائٹننگ, ٹھیک ہے, اور اسکن ٹائٹننگ کے لیے اچھا ہے. وائٹامن ای از آلسو اگین ایک تو اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, مطلب موئسچرائز کرتا ہے اسکن کو, اور پلس اسکن کے اندر جو کیا کہتے ہیں اینٹی رنکلنگ اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. صحیح. سو کون سے ایسے وائٹامنز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو اسٹور نہیں ہوئے اور ہمیں وائی سے لینے ہی لینے ہیں, تو ہم ارلی ایج میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ وائٹامن سی اسٹارٹ ایز سون ایز پاسبل, لائک ارلی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کو ارلی ایکنی کے جو ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, تو آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ اپنے وائٹامن سی انٹیک ڈیلی رکھیں. کھا سکتے ہیں تو کھا لیں, اب تو CSE 1000 کی فارم میں آتے ہیں وائٹامن سی, they can take that daily. اسکول یا کالج جاتے ہوئے after washing their face in the morning they can apply some vitamin C followed by sunscreen and they can go out. تو اس سے ارلی اسکن کیئر ان کی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. اچھا, سیرمس کو اپلائی کرنے کی کوئی خاص, جیسے آپ نے بتایا کوئی ایج نہیں ہے ایسا کہ جس اس ایج میں یہ سیرم اپلائی کرنا, کیا کوئی ٹائمنگ بھی ہے کہ رات میں ہے؟ جیسے ریٹینول جو ہے وائٹامن اے ڈیریویٹو, وہ آئی وڈ سجیسٹ کہ تھوڑی لیٹ تو نہیں, مطلب آفٹر 30 اسٹارٹ کیا جائے, بیکاز اس کے اینٹی رنکل پراپرٹیز ہیں, وہ اتنی ینگ ایج میں ضرورت نہیں ہوتی until unless you have acne. ایکنی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں تو پھر ہم ٹیٹینوئن یا وائٹامن اے ڈیریویٹو کریم بچوں کو دیتے ہیں. لیکن آفٹر 35 آئی وڈ سجیسٹ کہ اپنی اسکن کیئر روٹین میں آپ وائٹامن اے ڈیریویٹو ریٹینول کی فارم میں یا ٹیٹینوئن کی فارم میں آپ ایڈ کرنا شروع کر دیں if you want to stay wrinkle free for longer period of time. تو اس کی اپلیکیشنز کا کوئی ٹائمنگ بھی ہے؟ آئی مین صبح کرنا ہے, رات؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. جیسے وائٹامن سی از سجیسٹڈ کہ موسٹلی آپ وہ دن کے ٹائم استعمال کیا کریں, اور ریٹینول یا ٹیٹینوئن آئی وڈ سجیسٹ وہ آپ رات کو کیا کریں, کیونکہ ٹیٹینوئن میکس یور اسکن لٹل سینسٹیو. جب آپ وہ یوز کرتے ہیں وہ بیسکلی آپ کی اوپر کی پرانی اسکن کو نکال کے نیچے سے نئی بیبی اسکن نکال رہی ہوتی ہے, اور بیبی اسکن از ویری ویری سینسٹیو. جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں وہ فوراً برن ہوتی ہے, فوراً اس پہ نیگیٹو افیکٹ آتے ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ رات کو لگائیں اور دن کے اوپر سن بلاک لگا کے پھر آپ باہر نکلیں. سو ریٹینول رات کو, وائٹامن سی یو کین use in the day, vitamin E both day and night, بلکہ وائٹامن ای اور ریٹینول کو آپ alternate days پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اچھا, ہائلورونک ایسڈ جو ہے اس کا کیا یوزیج ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ ہائلورونک ایسڈ بیسکلی سب سے پہلے آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, بیکاز اٹ اٹریکٹس لاٹس آف واٹر, تو اٹس فار اسکن موئسچرائزنگ. اچھا, ہاں, اگر آپ کی اسکن میں ڈرائنیس ہے دین ہائلورونک ایسڈ سیرم از سوٹیبل سیرم فار یو. صحیح. اچھا, جیسے آپ نے بات کی آپ نے کہ آج ویسے ویدر چینج ہونے والا بھی ہے, اس میں سن بلاک بہت ضروری ہے. یس, ویری امپورٹنٹ. بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ سن بلاک سے ہمارا تھوڑا ڈارک کمپلیکشن بننا شروع ہو جاتے ہیں. ڈارک مے بی کچھ سن بلاک کے ڈفرینٹ ٹیکسچر ہوتے ہیں نا, کچھ اسکن کے اوپر ایک وائٹ ہیو کاز کرتے ہیں, کچھ تھوڑے سے آئلی ہوتے ہیں, مے بی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. اور ڈارک میں سے آئی ڈاؤٹ کہ سن بلاک سے آپ ڈارک لگتے ہیں. اچھا, اب تو ڈفرینٹ ٹائپ کے سن بلاکس آ گئے ہیں, ٹنٹڈ سن بلاک آ گئے ہیں جس میں ہلکی سی پگمنٹیشن ہوتی ہے, آپ وہ لگا سکتے ہیں, بلکہ انفیکٹ یو ول اسٹارٹ لکنگ ایون مور فیئر. سن بلاک کے بارے میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری پاکستان کی ہیٹ اور گرمی کو دیکھتے ہوئے میک شیور ٹو بائی سن بلاک مور دین SPF 50+, 80+, 100+. اس سے کم والا جو ہے نا اس کا اتنا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے. تو جتنا ہائی SPF اتنی دیر تک سن بلاک کام کرتا رہے گا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. خاص طور پہ جو باہر کام کرتے ہیں لوگ, پیپل ہو ٹریول آؤٹ سائڈ, دے شوڈ یوز SPF 80+ والے سن بلاک یوز کریں. صحیح. اچھا, پگمنٹیشنس کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں PCOS کی جو ایک پروسیجر ہے اس میں بھی فرق پڑتا ہے پگمنٹیشنس کے حوالے سے؟ آئی مین PCOS, آئی مین جو irregular periods وغیرہ. اچھا, PCOS کے اندر سب سے پہلے تو جس کی جو مین کیا کہتے ہیں symptom is uncontrolled acne, which is because of imbalanced hormonal
problems and then lots of hair growth. تو ایسے پیشنٹس کو سب سے پہلے تو I refer them to gynecologist صحیح. تاکہ ان کا ہارمونل چیزیں وہ جو ہے دیکھ لیں, بیلنس کر لیں. if they need a medication وہ ان کو اسٹارٹ کروا دیں. once they're balanced then they can come to us, تب فائدہ ہوگا. if we are treating them with uncontrolled PCOS تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے ان کو PRP یہ ٹریٹمنٹس کرنے کا, ہیئر ریموول کرنے کا, کیونکہ وہ جب تک ہارمون انٹرنلی بیلنس نہیں ہوں گے سپرفیشل ٹریٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو they should go to a gynecologist first, get their treatment done. اور جب ایک دفعہ ان کا ہارمونل بیلنس اچیو ہو جائے گا تو پھر ہم کام کریں گے to improve their acne, to reduce their facial hair growth. اور سم ٹائم اگر ان کی ایکنی کے بعد تھوڑے سے نشان رہ جاتے ہیں وہ پھر ہم مائکرو نیڈلنگ, PRP اور لیزر کے کمبینیشن سے ان کو پھر ٹریٹ کرتے ہیں. صحیح. ادر ٹریٹمنٹس بھی ہیں لائک میزو تھراپی ہے یا مائکرو نیڈلنگ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا, مائکرو نیڈلنگ, میزو تھراپیز ملتے جلتے ہیں. سیرمز ہم آلموسٹ سملر ہی یوز کرتے ہیں. جیسے اگر ہم PRP ہے وہ میزو تھراپی سے بھی کر سکتے ہیں. اور مائکرو نیڈلنگ از بیسکلی اے ڈرما پین ود ملٹیپل ٹائنی نیڈلس جو ہم اسکن کے اوپر لگاتے ہیں. وہ اتنی انویسو نہیں ہوتی بٹ اسکن کے چینلز اوپن کر دیتی ہیں کہ ہم جب سیرم لگاتے ہیں وہ اسکن کے اندر تک جاتا ہے. میزو تھراپی از ملٹیپل ٹائنی انجیکشنز جو ہم اسکن کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں, بالوں میں بھی کر سکتے ہیں. سو ملٹیپل انجیکشن ٹیکنیک کو ہم میزو تھراپی کہتے ہیں. اور جب ہم وہی ٹیکنیک ڈرما پین سے کرتے ہیں تو اس کو مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں. صحیح صحیح. سو دونوں کا پرپز ایسے سیم ہی ہوتا ہے, ٹو بوسٹ دا کولیجن پروڈکشن ان یور اسکن کو ریوائٹلائز اور ریجوینیٹ کرنا. صحیح. اچھا, یہ یوز نیڈلنگ ہو رہی ہے تو اس میں جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے کوئی الگ ایکسٹرا کیئر بھی ہے یا اس میں ان کا کوئی نہیں اتنا نہیں. ویسے اگر کسی کی کنٹرول ڈائبٹیز ہے تب تو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے, بیکاز وہ مائکرو نیڈلنگ میں جو نیڈلس ہیں وہ اتنی لائک کیا کہتے ہیں ایکسٹرا ٹائنی ہے, اسمال, وی ہارڈلی پینیٹریٹ 0.5 سے لے کر 1.5 ملی میٹر تک. تو اس میں ان کو بالکل کوئی رسک یا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. بٹ ڈائبٹک پیشنٹ ہم ویسے میں نے بتایا نا فیشیل ایستھیٹکس میں وی ٹریٹ ہیلدی پیشنٹس. تو اینی پیشنٹ who has like already disease we would want them to control their disease first and then come to us. صحیح. سو اٹ مینس آپ کہہ رہے ہیں کہ فیشیل ایستھیٹکس میں اور ڈرماٹولوجسٹ میں ڈفرنس ہے. یس, ڈرماٹولوجسٹ بیسکلی ٹریٹ کرتا ہے اسکن ڈیزیزز کو, جس میں ایکنی بھی ہو سکتی ہے, فنگل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے, یا اسکن کے کوئی اور بھی پرابلم, ہزاروں پرابلمس ہوتے ہیں اسکن کے. سو دے ٹریٹ دوز. ٹھیک ہے, ہم اسکن کے کچھ لمیٹڈ پرابلمس ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. آور کنسرن از بیسکلی ٹو امپروو ایستھیٹکس, بیوٹی. ٹھیک ہے, جس میں ہم ہمارے جو ڈومین کے اندر آتا ہے وہ اگر ایکنی آ جاتی ہے, ایکنی کے نشان آ جاتے ہیں, وہ ہم ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انڈر لائن کوئی اور پرابلم ہے دین دیٹ آئی ول ریفر مائی پیشنٹ ٹو ڈرماٹولوجسٹ فرسٹ اینڈ دین وہ ہمارے پاس آئیں گے. صحیح. اچھا, جس طرح سیرم یوز کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میزو تھراپی میں ہم ملٹیپل سیرمس کو ایک ایڈوانس ہی یوز کرتے ہیں اور نہیں, ایک طرح سے سیرم سے کاکٹیل بناتے ہیں ڈپینڈنگ آن ڈفرنٹ پیشنٹس. آئی سی دا پیشنٹ فرسٹ کہ ان کے کیا ریکوائرمنٹ. اف پیشنٹ از کمنگ ٹو می فار پگمنٹیشن ریموول, ایکنی کے لیے آ رہے ہیں, دے وانٹ اسکن لفٹ, اسکن ٹائٹننگ کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم سیرم کا ایک کاکٹیل بناتے ہیں اینڈ دین آئی پرووائڈ دیم ود مائکرو نیڈلنگ یا میزو تھراپی کے ذریعے. تو جو سمپلی سیرم یوز کر رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر کر رہا ہے, کیا اس کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تھراپی؟ سم ٹائمز یس. someone جو آپ گھر میں سیرم یوز کرتے ہیں نا, they are basically absorbed into the superficial layer of your skin. The one that we do here with microneedling یا mesotherapy وہ skin کی deeper layer تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑے سے کیا کہتے ہیں one step ahead اس سے skin کی healing کے اندر جاتے ہیں. So maintenance is very important in aesthetics. کوئی بھی ایک چیز permanent نہیں ہے. Like age is a never ending process. ہم جو پروسیجرس کر کے اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن اور ڈیلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے پروسیجر کروایا اٹس ڈن فار ایور اور آپ ہمیشہ ایسے ہی لگیں گے. نہیں, یو نیڈ مینٹیننس. جیسے ایکنی کے لیے یا پگمنٹیشن یا اسکن ٹائٹنگ کے لیے آپ نے مائکرو نیڈلنگ کروائی ہے, اٹ ریکوائر سیشنس. یو ٹیک سم سیشنس وین یو تھنک یور اسکن از گڈ انف, یو ٹیک اے بریک, 2-3 مہینوں بعد دوبارہ سے ایک مینٹیننس سیشن کرواتے ہیں. اچھا, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ PRP کروائیں یا کوئی بھی آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو یہ ونس ان اے لائف والا سین نہیں؟ نو, اٹس ناٹ, نیور ونس ان اے لائف, بیکاز ہماری زندگی رکتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے. دیر آر سو مینی چینجز ہیپننگ ان آور باڈی, ان سائڈ آؤٹ سائڈ. وی آر فیسنگ لاٹس آف کیا کہتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز. آپ کے ایک دفعہ مجھ سے PRP یا فیس ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو کیا آپ کبھی زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکلیں گے؟ اچھا, صحیح. آپ باہر نکلیں گے, کوئی پولوشن, ہیٹ, ایوری تھنگ ول ٹارگیٹ یو اگین, دین یو نیڈ مینٹیننس. آن ایوریج بیسس کتنے سیشن ایک سال میں بندے کو لینے چاہیے؟ It's not about 1 year,
But PRP के I suggest to take initially 3 से 4 session 1 month apart. When you think skin अच्छी heal होगी है, rejuvenate होगी, फिर हम break ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि जब थोड़ी सी dull हो 2-3 महीने बाद एक दफ़ा आके दोबारा से उसको refresh करवा लें. Acne वाले patient की acne अब control हो गई है, वो कभी 6 months 6 महीने बाद एक दफ़ा आके दोबारा से PRP करवा लेते हैं just to rejuvenate. सही. इसी तरह अगर हेयर ग्रोथ के लिए हम PRP करवा रहे हैं, इनिशियली यू नीड 6 to 7 सेशंस विद हेयर सीरम्स टू सी न्यू हेयर ग्रोथ. और एक दफ़ा जब वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, नए हेयर ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम कुछ मेडिसिन भी साथ ऐड करवाते हैं टू प्रमोट हेयर ग्रोथ, और फिर आप उसको फर्दर मेंटेन करके चलते हैं, फिर आप कभी 6 महीने में एक दफ़ा सेशन करवा लेते हैं. सही. अच्छा, आप क्या समझते हैं अवेयरनेस पाकिस्तान में इन सारी ट्रीटमेंट्स की या फेशियल के हवाले से देखें तो है, या अभी आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान में खैर वो इन्वायरमेंट नहीं? पाकिस्तान में जो अर्बन सिटीज है उनमें तो कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस होगी. एवरी अदर like area I see a new aesthetic clinic opening up. बहुत जगहों पे courses हो रहे हैं. So this is an emerging industry. Worldwide भी है, लेकिन अब पाकिस्तान में हो गया. But again rural areas में yes totally opposite. सही. वहाँ पे भी अभी तक वही जो ऐसा करें खीरा उगता है, you know we are still there. अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये जो जितने भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं ये सारे लग्जरी, मतलब लोग ज्यादातर जाते हैं कि यार इंस्टेंटली कोई फायदा हो गया, किसी मौके पे किसी इवेंट पे जाना है तो फायदा हो गया तो बस ठीक है, ये लग्जरी ट्रीटमेंट्स हैं, ये हम नहीं करवा सकते, या ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है. सो आप क्या कहते हैं? यहाँ एक तरह से अगर सोचा जाए, यस यू आर राइट, लग्जरी ट्रीटमेंट्स हैं, इफ यू हैव यू नो यू कैन अफोर्ड देम, then nothing comes free. If you're looking for beauty and you know all that, and you have to क्या कहते हैं उसके अंदर, invest in that. So same thing, अगर आप beauty में invest करेंगे, I have lots of clients and friends who are very regular in this के like मैं जो उनको remind नहीं करवाया, तो खुद ही आते हैं कि अब now I want this, अब I want this, and they are investing in it, and you see the results. There is a difference between them and a person who has never gotten anything. सही. अभी तो शायद early 30s 40s में तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा, but look at them in their 60s. So you see a 60-year-old with maintained skin and someone who has never done anything, you see a big difference. सही. और वैसे भी अगर पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट की बात देखा जाए तो हमें कुछ ज्यादा जरूरत है ऑलमोस्ट, मतलब बाहर के अगर किसी कंट्री में देखा जाए. In fact, I would say we are blessed. हमारे जो genetics, I think उनसे बेहतर हैं. By countries they have very fair skin which get easily damaged with sun exposure and pollution. हमारे अंदर melanin थोड़ा सा है, तो हमारी skin थोड़ी resilient है, उसमें naturally it is better than them. सही. In fact, compare with someone with a very fair skin. सही. अच्छा, अब प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मली जो पेट पे स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, क्या वो भी दोबारा से रिकवर हो सकते हैं, सारे हो सकता है सही या नहीं हो? यस, विद रेगुलर केयर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, नॉट 100%, लेकिन बहुत हद तक वो ऑलमोस्ट इनविजिबल के करीब हो जाते हैं. अगेन उसके लिए देयर आर सम सीरम, सम क्रीम्स एंड सम लेजर्स, और उसके अलावा माइक्रोनीडलिंग. बट अगेन यू हैव टू बी रेगुलर, मल्टीपल सेशन करवाएं, और आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट फेडिंग एंड रिड्यूसिंग. सही. अच्छा, एक ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग ये भी करवा रहे हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और अगर ये किस खास कंडीशंस में ये लाजमी करवाना पड़ जाता है? अच्छा, लेजर देयर आर डिफरेंट टाइप्स. आर वी टॉकिंग अबाउट हेयर रिमूवल लेजर और स्किन लेजर? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स. जनरली इतने लेजर हैव बीन अराउंड फॉर लाइक मोर देन 30 plus years हो गए हैं. अभी तक तो उसका कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है कि दे आर हार्मफुल. पीपल गो फॉर फुल बॉडी लेजर हेयर रिमूवल very commonly. और अभी तक कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है if it's used properly. आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए about lasers and how to use them and where to use them, then they are not harmful. So we can use laser for hair removal, we can use laser for pigmentation removal, we can use laser for skin again revitalization. जब मैं revitalization कहती हूँ, it means to enhance collagen production, because collagen ही है जो हमारी स्किन को tightness और firmness देता है. तो सारे procedures basically जो भी हम करते हैं ना, चाहे microneedling, PRP, basically वो हमारे स्किन के अंदर collagen की प्रोडक्शन को एनहांस कर रही होती है. सही. अच्छा, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आप किसको कहेंगे कि जी ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं, इस पे तो क्रॉस है? I would suggest जो creams with lots of chemicals, खास तौर पे steroid based, do not use them. Instant results really nice, long term they're not so good. So वो avoid करें. Try to go for more organic products, या जो tried and trusted कुछ brands हैं with lots of vitamins and serums, I think वो यूज करें. सही. आजकल एक ट्रीटमेंट चल रही है केमिकल पील्स की, इसमें स्किन की लेयर वो है जो हम उतारते हैं, वो क्या है पूरा आपसे बताइएगा, थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा. अच्छा, केमिकल पील्स
this is also one of the trendy treatments. It's really good for pigmentation removal. इसमें chemical peels नाम से ही आपने जैसे बता दिया कि skin की ऊपर की layer उतर रही होती है. ठीक है. But you have to be very careful in using peels because sometimes deeper peel can cause burns. Oh. तो मैंने नोट किया हमारी जो पाकिस्तान या Asian skin towards dark side, we should always go from mild to medium peels. Deep peels हमारे लिए नहीं है. Deep peels are for people who are more fair. डीप पील मतलब जब मैं कहती हूँ ना माइल्ड मीडियम, इट मींस डेप्थ ऑफ द पील. जब माइल्ड पील है वो सिर्फ स्किन की ऊपर की लेयर उतारेगी, जो मीडियम पील है उससे एक डेप्थ और, जो डीप पील है वो तो ऊपर की पूरी सरफेस उतार के नीचे से बिल्कुल रॉ स्किन निकल आती है. रिजल्ट्स आर अमेजिंग. आपके रिंकल्स, आपकी पिगमेंटेशन, हर चीज गायब हो जाती है. बट अगेन इतना पेनफुल भी है थोड़ा सा ये. सही. तो इसका कोई टाइम अगेन उसी तरह है कि कुछ ऐसे बाद इसको दोबारा से करवा सकते हैं? यस, डीप पील्स तो शायद आप 6 महीने बाद अगर आपको जरूरत पड़े. जो माइल्ड पील्स है वो इनिशियली हम 2 to 3 वीक्स के 2-3 सेशंस कर लेते हैं. व्हेन वी सी कि पिगमेंटेशन ऑलमोस्ट गायब हो गई, देन वी डू मेंटेनेंस सेशन ऑन एंड ऑफ. लेकिन पील्स के साथ पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. दे हैव टू फॉलो लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव टू मॉइस्चराइज देयर स्किन, दे हैव टू यूज सनब्लॉक रिलीजियसली. उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि पील आपने करवाई नीचे से रॉ स्किन निकली हुई आप धूप में चले वो तो फॉन्ट बर्न कर जाएगी. सो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट पेशेंट हैज टू फॉलो. इफ यू सी कि पेशेंट फॉलो कर सकता है तो करें, और अगर लगता है कि पेशेंट ने वेरी किया जो उसने कोई केयर नहीं करी तो उसको फायदे का नुकसान होगा. डोंट डू दैट ऑन देम. सही. अच्छा, अब मुझे लास्ट में बताइएगा कि कुछ ऐसी टिप्स जो हम घर में ही कर सकते हैं और अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं जनरली पब्लिक के लिए, कुछ ऐसी बात. अच्छा, होम स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल पेशेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि अपने जो 3 स्टेप्स हैं वो ना भूलें. एक स्किन क्लिनजिंग, उसके बाद सीरम, देन मॉइस्चराइज एंड सनब्लॉक. ये आपने मिस नहीं करना. बहुत लोग मुंह हो गया क्रीम लगा ली. सीरम वाला प्रोडक्ट जो स्टेप है वो प्लीज उसको ऐड करें. इट मेक्स अ डिफरेंस. सही. ठीक है. और एज सून एज इन योर 35 के बाद रेटिनॉल अपने ऐड कर लें इफ यू वांट टू स्टे रिंकल फ्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एट होम आप खुद ये कर सकते हैं कि पानी की इनटेक अपनी बढ़ाएं. एटलीस्ट 1 to 2 liters ऑफ वाटर पर डे इज रिकमेंडेड. ट्राई टू टेक एज मच एज सीजनल फ्रूट्स. हमें हमेशा से कहा जाता है बट एक्चुअली उसके बेनिफिट्स हैं. ठीक है. फ्रूट्स डेली इनटेक आप करें. रॉ वेजिटेबल्स, ट्राई टू ईट कैरेट्स, बीटरूट एंड क्यूकम्बर एज मच एज पॉसिबल फॉर योर स्किन. सही. हेल्दीनेस. अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने जैसे डाइट की बात की, तो डाइट का कितना कंट्रोल है आपके स्किन पे, और क्या डाइट से बहुत बेहतर की जा सकती है हम ये थेरेपी से भी बच सकें? मैंने हाँ शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते. यू हैव टू बी रेगुलर इन टेकिंग देम. इफ आपकी डेली डाइट के अंदर मल्टी विटामिन जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, देन डेफिनेटली अंदर से फायदा होगा. आई ऑलवेज से कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर रिलेटेड. आप अंदर से हेल्दी होंगे, आपके ब्लड अच्छा बनेगा, आपके अंदर मल्टीविटामिन अच्छे आएंगे. जो हम ट्रीटमेंट करें उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे. लाइक वी आर डूइंग ट्रीटमेंट्स और आप पेशेंट जो है ना वो पानी सही पीता है, उसके अंदर आयरन की कमी है, विटामिन बी की कमी है, तो जो मर्जी हम ऊपर से करते रहेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सो इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. सो आपने घर में अपनी डाइट करनी है. आई ऑलवेज आस्क पेशेंट्स के आपकी डेली रूटीन में क्या आप जूसेस पीते हैं या ये खाते हैं. इफ आई दे से कि नहीं मैं इतनी रेगुलर नहीं है, टाइम नहीं मिलता, then I put them on supplements. सही. ठीक है. क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना if patient is not taking care of herself at home. तो वो क्यों एक्सपेक्ट कर रही है कि बाहर से क्योंकि एवरीथिंग इज इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी ने ही अंदर से हील करना है. कोलेजन भी हमारी बॉडी ने बनाना है, नए सेल्स भी हमारी बॉडी ने बनाना है. सो अगर बॉडी के अंदर ताकत नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी, तो इट विल नॉट रिपेयर इटसेल्फ. सो वी हैव टू keep ourselves. अच्छा, सनब्लॉक की एप्लीकेशंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं हमें कि कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है. तो कौन सा यूज करना तो एक अलग क्वेश्चन होगा. हाँ, लेकिन ये यूज कैसे करना है वो. अच्छा, एक तो ये सनब्लॉक व्हेनेवर यू गोइंग आउट तब तो आपने यूज करना ही करना है. बट कभी कभी आप इंडोर भी यूज कर सकते हैं, खासतौर पे women who are going into kitchen because heat जो है उस वक्त भी आपको हल्का सा डैमेज कर रही होती है. अब सन ब्लॉक की क्वांटिटी है, एक उसका रूल है कि यू अप्लाई ऑन योर 3 fingers like 2 inch and then apply on both sides. This is the enough quantity to cover your whole face. Not like इतना सा थोड़ा सा लगा लिया. No, it has to cover your whole face. तो उसका रूल होता है कि आप अपने 2 या 3 fingers पे लगाएं इतनी क्वांटिटी and then apply on your face. This will cover your whole face. ठीक हो गया. तो इसको थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए. देयर डिफरेंट टाइप्स. कुछ थोड़े से ड्राई स्किन के लिए थोड़े ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक्स होते हैं, ऑयली स्किन के लिए थोड़े से
नॉन ऑयली सन ब्लॉक्स होते हैं, तो आप अपनी स्किन को देखते हुए आप वो सन ब्लॉक चूज कर लें. सही. अच्छा, गर्मियों में तो नॉर्मल ज्यादातर लोग जो है इस तरफ जाते हैं, सनब्लॉक यूज करते हैं, क्या सर्दियों में उतनी जरूरत है? Yes, exactly. This is a very good question. Yes, हम समझते हैं कि सर्दियों में ज़रूरत नहीं है. सर्दियों में ज़्यादा सन डैमेज होता है बिकॉज हमें सर्दी लग रही होती है, वी एंजॉइंग हीट, लेकिन हीट की जो यूवीज रेज और जो डैमेज हो रहा था उसको उनको उतना ही डैमेज कर रहा है. तो yes, do use sunblock even in winters when you're going out. नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने Thank टाइम you. दिया. ऑल्दो कि बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें हम एक छोटे से सेशन में कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा हमारे इस प्रोग्राम में आइएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मजीद इसमें मजीद डिटेल से डिस्कशन होगी. आपका बहुत शुक्रिया. जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर सादिया मौजूद थी. बहुत बड़ी फील्ड है ये, इसमें हमने बहुत सारी कोशिश की डिस्कशन करने की, लेकिन अगर मजीद आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हम मजीद इसमें एक नया प्रोग्राम भी कर सकते हैं. नए मेहमान के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.